ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات احمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ برکتوں والی ساعت دیکھنا نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت آج کے دن کی برکت و رحمت و عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس کا ہمارا موضوع رجب المرجب کی فضیلت اور خواجہ غریب النواز چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی سیرت، اس موضوع پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ رب تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہم سب کو سن کر یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں بھی 4 مہینوں کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر بھی یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب المرجب۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا گیا۔ اب اہل عرب بیت اللہ شریف کے دروازے کو پورے ہفتے میں صرف 2 دن پیر اور جمعرات کو کھولتے ہیں، لیکن جیسے ہی رجب المرجب کا مہینہ آتا تو پورا مہینہ بیت اللہ شریف کے دروازے کو وہ کھلا رکھ دیتے ہیں اور کہتے کہ رجب شہر اللہ ہے، یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ ہے، اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ بندے اللہ کے ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ گویا کہ اللہ رب العزت کے بندوں کو اللہ رب العزت کے گھر میں، اللہ رب العزت کے مہینے میں جانے سے نہ روکو، یعنی مہینہ بھی اللہ کا، گھر بھی اللہ کا، بندے بھی اللہ کے، لہٰذا پورے مہینے کے لیے وہ بیت اللہ شریف کے دروازے کو کھول دیتے۔ اسی طریقے سے مسلمان تو مسلمان، کافر بھی
رجب المرجب اور حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرتے ہیں، جو ان کے معاملات کے اس طریقے سے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی لڑکی پر عاشق تھا، اسے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کے قابو سے وہ عمل باہر تھا۔ اب وہ بڑی کوشش میں لگا رہا یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے اس لڑکی پر قابو پا لیا۔ جیسے وہ زنا کے در پہ ہوا، قریب تھا کہ وہ زنا کر لیتا۔ کیا دیکھتا ہے کہ لوگوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے، لوگ شور و گل کر رہے ہیں، چیخ و پکار لگی ہے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ یہ تو چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ کون سے مہینے کا چاند ہے؟ کہا یہ رجب المرجب کے مقدس مہینے کا چاند ہے۔ جیسے یہ بات اس شخص کے جو کہ کافر تھا اس کے کان تک پہنچی، اس نے فوراً وہ جس سے محبت کرتا تھا اس کو اپنے سے دور کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے خود سے دور کیا۔ اور حالانکہ زنا کے در پہ تھا، قریب تھا زنا کر لیتا، لیکن بس اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے اس عورت کو خود سے دور کرتا ہے۔ جیسے یہ عمل اس نے کیا، کیونکہ نام کیا سنا تھا؟ رجب المرجب کا مہینہ ہے، حالانکہ وہ کافر تھا۔ اس وقت کے نبی کی طرف اللہ رب العزت نے وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام فلاں شخص سے ملنے کو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس حاضر ہوئے اور ساری بات بتائی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے حکم ہوا کہ میں تیری ملاقات کو آؤں، لہٰذا میں تجھ سے ملنے آیا، کیونکہ تو نے رجب المرجب کی تعظیم کی، رب راضی ہوا کہ تو نے اس مہینے کی تعظیم کی۔ رب العزت ہوتے ہوئے اپنے نبی کو بھیجا ہے، وہ اتنا متاثر ہوا، اتنا خوش ہوا، اور اس کے دل میں اسلام کا نور جگمگایا، اور وہ شام کرتے اس کی برکت اور اس کی فضیلت یہ ہوتی کہ یہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں بھی یہ کام کر لوں تو کیا مجھے بھی فضیلت حاصل ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فرائض کی ادائیگی کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے اور پھر اس طریقے سے عبادت کرے تو اللہ رب العزت اسے 1 سال عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہوا کہ اس نے در حقیقت رجب المرجب کی تعظیم کرنے کا جو اس کا مقصد تھا اور اس حرمت والے مہینے کی تعظیم کی جو برکتیں تھیں، جو فضیلتیں تھیں، یقیناً وہ شخص اس کو پاتا اور اس وجہ سے اس کو یہ ساری چیزیں عطا کی جاتی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جیسا کہ یوں تو اگر دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت کے انبیاء و رسول ہے، وہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے چیزوں کو دیکھ کر سمجھ جایا کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ کے قریب سے ہوا، جگمگا رہا تھا، چمکدار نورانی کرنیں نکل رہی تھی۔ پوچھ لیا عیسیٰ علیہ السلام نے، سوال کیا اپنے رب سے، اے اللہ اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرما، میں اسے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، رب تعالیٰ نے پہاڑ کو قوت گویائی، بات چیت کرنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ پہاڑ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام کیا حاجت ہے، کیا کام ہے آپ کو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس قدر منور ہے، چمکدار ہے، جگمگا رہا ہے۔ پھر اس پہاڑ نے جواب دیا، اے عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت میرے اندر ایک شخص ہے
جو کئی سالوں سے عبادت میں مشغول ہے۔ یہ اسی کی کرنیں ہیں، اسی کا نور ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ شخص یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اس شخص کا ظہور مجھ پر فرما دے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہاڑ شک ہوا، وہ شخص ظاہر ہوا۔ کیا دیکھا کہ وہ شخص عبادت میں مشغول ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے، آپ کے تشریف آوری کے حوالے سے میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ اللہ مجھے اتنی لمبی زندگی عطا فرما، میں تیری عبادت کرتا رہوں یہاں تک کہ تیرے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پالوں، حضور کا امتی بن جاؤں۔ اللہ مجھے یہ شرف عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور وہ شخص کہتا ہے کہ آج اسے 600 سال ہو گئے اس پہاڑ میں عبادت کرتے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ روئے زمین پر کیا اس سے زیادہ بھی کوئی مکرم بندہ ہے؟ اس سے بھی زیادہ؟ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، ہاں، امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو شخص رجب المرجب کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت کے وہ اس شخص سے بھی زیادہ مکرم ہوگا۔ تو یہ اس مہینے کی تجلیات ہے، تاثیر ہے، برکتیں ہیں، جو خاص طور پر دیگر امتوں میں بھی اس رجب المرجب کے مہینے کا چرچا رہا، اس امت کا چرچا رہا، اور اس کی فضیلتوں کے حوالے سے ذکر ہوتا رہا۔ واضح طور پہ میرے رب نے ارشاد فرمایا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، نہ تم ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر۔ مفسرین کرام نے لکھا اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں گناہ نہ کرو، چونکہ گناہ کرنا ظلم کرنا ہے، لہٰذا رب تعالیٰ واضح اعلان فرما رہا ہے کہ جب حرمت والے مہینے شروع ہو جائے تو عبادتوں کی طرف آ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، گناہوں کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ اس مہینے کا ادب دیگر مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اس لیے خاص اس مہینے کی تعظیم کی جائے، اس کا ادب کیا جائے۔ اب 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ یہ مہینہ بھی ہے رجب المرجب، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ خاص عبادت کا حکم دیا گیا، خاص طور پر بتایا گیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان، حدیث مبارکہ فرمایا، ان رجب شہر اللہ، کہ بے شک رجب مرجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ سننے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مہینے کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہے۔ جیسے مسجد کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے۔ تو جس چیز کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہو جائے، کلام اللہ، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ان کا ادب بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس مہینے کا ادب اس وجہ سے بھی زیادہ کہ اس کو فرمایا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شعبان الشہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان المبارک کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اتنے آداب ہیں، یہاں تک کہ آیا کہ رجب المرجب کا مہینہ جسم کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ دل کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ روح کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب کے اندر 3 حرف ہے، را جیم با، مکاشفات القلوب کے اندر یہ روایت موجود ہے، را جیم با یہ موجود ہے رجب المرجب کے اس مہینے میں۔ فرمایا کہ را سے مراد در حقیقت رحمت ہے، اور جیم سے مراد بندوں کے جرم ہے، اور با سے مراد بر، نیکی یہ ہے۔ گویا کہ رب تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا، اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بندے کے جرم کو میری رحمت اور میرے نیکی احسان بر کے درمیان میں کر دو۔ اب جب بندے کے جرم اللہ کی رحمت اور
اس کی طرف سے جو بر ہے، نیکی ہے، احسان ہے، اس کے درمیان میں ہو جائے تو یقیناً یہ دونوں چیزیں بندے کے جرم کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور رجب المرجب کا مہینہ تو خوب نیکیوں کرنے کا مہینہ ہے، عبادتوں کو کرنے کا مہینہ ہے۔ شعبان معظم کا جب مہینہ ہوگا تو وہ آنسوؤں کے ساتھ اس فصل کو جو اس نے رجب المرجب کے مہینے میں عبادت کر کر کے گزاری، اس کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت رحمت کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہوگا۔ تو ہر وہ شخص جو اس مہینے کی تعظیم کرے گا، عبادت کرے گا، پھر اس کے بعد شعبان معظم کے مہینے میں رو رو کے دعائیں کرے گا، اس رحمت کی فصل کو، اس کی آب پاشاری اور اس کی ساتھ میں اس کو پانی سے سیراب کرے گا، آبپاشی کرے گا، تو پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں وہ در حقیقت اس رحمت کی فصل کو کاٹ سکے گا۔ لیکن جس نے ایسا نہ کیا، جس نے رجب المرجب کی عبادت کو ہی ترک کر دیا، اس کو ہی چھوڑ دیا، اور پھر شعبان معظم میں نہ وہ رو سکا، نہ اپنے گناہوں کو معافی کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر سکا، تو رمضان المبارک کے مہینے میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ یقیناً وہ اس عمل سے محروم رہے گا۔ تو آج یہ مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، اس مہینے کی خوب تعظیم کریں، اس مہینے کی خوب عبادت کریں۔ ہر وہ شخص جو اس مہینے میں عبادت کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کے فضل سے محروم نہیں رہتا۔ بصرہ کی ایک عورت کا واقعہ ملتا ہے، اس نے وصیت کی اپنے بچوں کو کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے رجب المرجب کے مہینے میں جس طرح میں عبادت کرتی تھی انہی کپڑوں میں کفن کرنا، مجھے انہی کپڑوں میں کفنانا۔ عورت کا انتقال ہوا، بچوں نے وصیت پر عمل نہ کیا، نیا تازہ کفن منگوا کے دیا اور اس عورت کو پہنایا اور اسے اس کفن کے اندر کفنایا کہ جس کفن کے اندر انہوں نے کفنایا تھا، اس کو کفن پہنایا تھا، وہ کفن گھر کے اندر موجود ہے۔ اور جس عورت نے رجب المرجب کے حوالے سے جو عبادت ہے، بس یہ وصیت تھی۔ اب اس مہینے میں عبادت کی پھر کیا شان ہوگی؟ تو لہٰذا کوشش کی جائے رجب المرجب کے مہینے کو خوب عبادتوں میں گزارا جائے۔ آخر میں جیسے کہ کل سلطان الہند عطاء الولی حضرت خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی چھٹی شریف پوری دنیا بھر میں منائی گئی۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو کر لوں تاکہ ان کی روحانیت بھی ہمیں نصیب ہو جائے، ان کے فیض و برکات بھی ہمیں آج کے دن کے صدقے نصیب ہو جائے۔ خواجہ غریب النواز رحمہ اللہ ساری دن زندگی عبادت میں گزاری، ہر آن، ہر لمحہ، ہر ساتھ اور گھڑی، شب اور روز رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول و مصروف رہے۔ ایک ہی مشن تھا، رب راضی ہو جائے۔ کیسی عبادت کرتے تھے؟ آپ کی عبادتوں کے بارے میں یہاں تک آیا کہ آپ ہر روز دن کے اندر، رات میں نہیں، دن کے اندر 2 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے عشاء کا وضو ہوتا، اسی سے نماز فجر ادا کرتے اور خوب جو ہے وہ عبادتیں کرتے۔ لوگ اتنے متاثر ہوئے آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر، اتنے متاثر ہوئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، حالانکہ آپ قبر میں آرام فرمائیں، لیکن اجمیر شریف میں آپ کی قبر انور کے قریب کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو ہندوؤں کی ہے، جو آپ کے مزار پر آتی ہے۔ آپ نے زندگی میں ایسی عبادتیں کی، ایسا سلیقہ طریقہ لوگوں کو سکھایا، لوگ اتنے متاثر ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ کتنی بڑی تعداد ہے، 90 لاکھ۔ کتنا بڑا مشکل کام ہے کسی غیر مسلمان کو مسلمان کرنا، کہ رب تعالیٰ اسے ہدایت دے تو اسلام کے دائرے میں داخل ہوگا۔ لیکن یہ آپ کی ادائیں تھیں، آپ کے یہ معاملات اس قسم کے تھے جس کی وجہ سے لوگ اس طرح متاثر ہوتے تھے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ، قطب الدین بختیار کاکی جو آپ کے مرید ہیں، وہ خود فرماتے ہیں، اور یہ بابا فرید الدین شکر گنج رحمہ اللہ کے پیر و مرشد ہیں، لیکن چونکہ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے مرید ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں میں کئی سال خواجہ غریب النواز علیہ رحمہ کے ساتھ رہا، کئی سالوں سال، میں نے کبھی ان کی زندگی سے کسی کا راز فاش کرتے نہ دیکھا، کبھی انہوں نے کسی کا راز فاش نہ کیا۔ آج ہماری کیا عادت ہے، یہاں کی سنی وہاں کر دی، وہاں کی سنی یہاں کر دی، حالانکہ مشورہ بھی ایک امانت ہے، نہیں کر سکتے کسی سے۔ کسی نے آپ سے مشورہ کیا، مشورہ مانگا، یہ آپ کے پاس امانت ہے، امانت میں خیانت کرنے والا یہ تو منافق ہے۔ آپ سے کوئی گفتگو ہو گئی، یہ مشورہ ہے،
اب آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے، یا کسی نے آپ کو کہا یہ بات آپ تک رکھنا، آگے کسی کو نہ بتانا، اب بس دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے، لیکن یہ بات اب زبان سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ آپ کے اوپر امانت ہے، اس کی خیانت کر رہے ہو۔ تو یہ آپ سمجھے کہ کتنے بڑے بزرگ اس حوالے سے کہ انہوں نے ساری زندگی کتنے سال ان کے ساتھ گزارے، لیکن فرماتے کبھی راز فاش نہ کیا، میں نے کبھی سنا ہی نہیں کہ کبھی انہوں نے کسی کا راز فاش کیا۔ تو یہ ادائیں تھی، یہ اخلاقات تھے، یہ رہنے کے سہنے کے طریقے تھے جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے۔ کتنی بڑی ہستی، پھر ان کے پاس آتے، اسلام میں داخل ہوتے، کلمہ پڑھتے، مسلمان ہو جاتے۔ یہ ساری ادائیں تھیں۔ یوں تو آپ کے بے شمار ملفوظات ہیں، کرامتیں ہیں، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ ملفوظات میں سے میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں جو ہمارے دور کے مطابق ہم پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ملفوظات بھی انہوں نے جمع کیے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرماتے ہیں کوئی شخص جھوٹی قسم نہ کھائے، یہ انہوں نے کہا، خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جھوٹی قسم نہ کھائے، جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کے گھر سے خیر و برکتیں دور ہو جاتی ہیں۔ بات بات میں قسم کھانا، بات بات میں، اب ایسا گھر برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس طرح فرماتے جو شخص با طہارت سوئے، وضو کی حالت میں سوتا ہے، آیت الکرسی پڑھی، وضو کیا، سو گیا، اب وضو کی حالت میں سو رہا ہے نا، فرمایا کہ فرشتے جب یہ شخص صبح کرتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ با طہارت سویا، اس طہارت کی برکت سے مولا اس کی بخشش و مغفرت فرما۔ کام کتنا مختصر کہ با طہارت سونا۔ اس طرح تیسری و آخری وصیت فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، نیکوکار کی صحبت میں بیٹھنا نیکیاں کرنے سے بہتر ہے، اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا بدی کرنے سے بدتر ہے، کیونکہ صحبت ہی کا تو اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ صحیح سمت پر لگا رہتا ہے۔ تو نیکوکار کی صحبت میں بیٹھ گیا، اگرچہ نیکیاں نہیں کر رہا، آج نہیں کر رہا، آنے والا وقت اس کو نیکیاں کرنے پر مجبور کرے گا، نیکیاں کرے گا، یہ نیکوکار میں سے ہو جائے گا، دوسروں کو سدھارنے والا بن جائے گا۔ فرمایا نیکی کرنے، نیکیوں کی والوں کے بندے کی صحبت میں بیٹھنا یہ نیکیاں کرنے سے بہتر، اور جو شخص برا ہے اس کی صحبت میں بیٹھنا یہ بدی کرنے سے بدتر ہے، کیونکہ آج یہ برائی نہیں بھی کر رہا، ایک وقت آئے گا کہ یہ برائی کے دامن سے بھر جائے گا اور آخرکار گناہگار ہوگا اور رب تعالیٰ کو ناراض کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ ہم جو ہے وہ ایصال ثواب کرتے ہیں، دیگر سارے معاملات کرتے ہیں، تو یہ ان کے ملفوظات زبان سے نکلے الفاظ ہیں، تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کم از کم، یوں تو بہت سارے ملفوظات ہیں، 3 باتیں میں نے ذکر کی، اس پر عمل ہو جائے کہ جھوٹی قسم نہ کھائی جائے، اور 7 با طہارت سویا جائے، اور اچھے لوگوں کی صحبت کو اپنایا جائے۔ کسی کہنے والے نے بڑی شاندار بات اس حوالے سے کہی، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کیونکہ جو ان کے در سے جڑ جائے یقیناً برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آخری بات عرض کرتا چلوں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو پیشانی پر یہ الفاظ ظاہر ہوئے، ساری زندگی جیسے میں نے بتایا عبادت میں صرف کی، پیشانی پہ یہ الفاظ لکھے ہوئے آئے، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ اللہ کا محبوب اللہ کی محبت سے اس دنیا سے رخصت ہوا، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے صدقے طفیل ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور رجب المرجب کی تعظیم ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس مہینے میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔